السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ایک بڑی خوبصورت موضوع ہے کہ کامیابی کیا اور کیسے، کامیابی کیا اور کیسے، کامیابی کے لیے کیا کریں گے آپ، کس طرح کے آپ ہمیں کال کریں اور ہم سے یہ شیئر کریں، اپنے رائے کو ہم سے شیئر کریں پلیز۔ کامیابی کیا ہے اور کامیابی کے راستے بتا دیں ہمیں، کون سی چیز ایسے ہم انسان کو کہاں جاتے ہیں اشرف المخلوقات، پاورفل، طاقتور، بہت ہی طاقتور ہے اور ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھا، سائنس بھی کہتے ہیں، مذہب بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جو چاہے زندگی میں کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایک کالر ہے پلیز۔ ہیلو، وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہے؟ آپ کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں کراچی سے، میرا نام عائشہ ہے۔ جی عائشہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب۔ میں آپ سے جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جی جی، ویسے ابھی آپ کامیابی کی بات کر رہے تھے، تو آئی تھنک کہ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کی صحت بالکل ٹھیک ہو اور وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہا۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ پہلے صحت ضروری ہے، صحت سب سے ضروری ہے، بہت اچھا۔ اور آئی تھنک کہ مکمل طور پر مطلب صحت حاصل کرنے کے لیے سمدہ سے بہترین کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے بھی مطلب یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب سے میں نے مطلب سمدہ سیکھی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے وہ بالکل صحت مند زندگی گزار رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں بہت زیادہ بیمار رہ چکی، بہت، مجھے جو وہ بیک بون کا بھی پرابلم تھا، الحمدللہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور کافی عرصے سے تھا وہ 7 to 8 ایئرس سے، لیکن وہ ود ان جو ہے 10 to 15 days وہ ٹھیک ہو گیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست۔ اس کے علاوہ مجھے گلے میں انفیکشن بھی تھا، جس کے لیے میں نے کافی ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا، وہ بھی 3 to 4 ایئرس سے تھا۔ اس کے لیے میں نے کافی اینٹی بایوٹکس لی تھی، لیکن وہ مجھے اس میں کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا، تو وہ بھی اسی دوران ہی میرا ٹھیک ہو گیا تھا۔ عائشہ، آپ 3 سال پہلے آپ نے سیکھے تھے کہ آئی تھنک وہی عائشہ ہے، 3 سال پہلے آپ آئے تھے؟ میں نے ابھی کچھ منتھ پہلے سیکھا ہے۔ کچھ منتھ پہلے؟ جی، 5 to 6 منتھ پہلے۔ اچھا اچھا، دوسرے عائشہ آپ بات کر رہے، صحیح۔ ایک عائشہ ہے ہمارے جو کہ 2-3 سال سے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے بڑے اچھے ایکسپیرینسز ہیں، بہت زبردست ایکسپیرینسز ہیں۔ جی، میں عائشہ شہر بات کر رہی ہوں۔ جی عائشہ سر، بہرحال آپ اپنے ایکسپیرینسز بتائیں پلیز۔ جی سر، ایک تو یہ کہ میں نے اپنا علاج بھی کافی کامیابی کے ساتھ کیا، اور دوسرا یہ کہ میں دوسروں کا ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں، اور اس سے بھی مجھے جو ہے ابھی تک جو ہے وہ مطلب 99% ریزلٹس مل رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے ایک پیشنٹ کا بھی ٹریٹمنٹ کیا تھا تھوڑے دن پہلے، تو ان کی بیک بون میں ان کا محوروں کا مسئلہ تھا، ان کے محورے جو اپنی جگہ سے ہل چکے تھے، تو جس کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں، وہ کافی عرصے سے مطلب میڈیسنز وغیرہ لے رہی تھی، لیکن جب میں نے ان کی ہیلنگ کی تو تقریباً ایک ہی سیشن میں ود ان 10 منٹس نا مطلب ان کے محورے جو اپنی جگہ پہ آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، بہت اچھے ایکسپیرینسز ہیں آپ کے، اور آپ MBA کر رہی ہے نا؟ جی جی ماشاء اللہ، کہ کیے ہوئے ہے؟ جی میں بھی کر رہی ہوں۔ اچھا، بہت زبردست ایکسپیرینسز ہے آپ کے، اور اللہ آپ کو اور طاقتیں دیں اور پاور دیں۔ میں ویورز سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ سب جو مجھے کامیابی ملی ہے، یہ مطلب آپ کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ نے ہمیں سمدہ کا گفٹ کیا اپنے اسٹوڈنٹ کو، اور اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہے کہ اپنا اور دوسروں کا ٹریٹمنٹ اتنے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بہت اچھا، میں آپ کو جو ہے وہ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو، اینڈ میں یہ کہوں گی کہ ڈاکٹر صمد از اسٹرینتھ آف ہیلنگ۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے
آپ لوگوں کے ایک دلی خلوص ہے، ایک جو جذبات ہے جو کہ آپ کو ملے ہیں، وہ چیزیں جس سے قلبی سکون ہوتے ہیں، کسی کی درد دور ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں. بہت اچھا. ناظرین، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پاورز دیے، اتنے طاقتیں دیے ہیں. ایک انسان کیا، کچھ لوگ جو ہے نا وہ بڑی اپنے آپ کو ایک اینیمل کی طرح سمجھ کے، یعنی ایک دوسری مخلوق جیسے کہ کمزور مخلوق اس سمجھ کے، یا دوسری مخلوق سے ان کے بہت متاثر ہوتے ہیں، اس کے ڈھونڈنے میں، اس کو حاصل کرنے، قبضے لانے میں. لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں، کتنی بڑی طاقت ہوں اللہ تعالیٰ کی. سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہوئی ہے. تو آپ ہمیں کال کریں اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کر لیں، اور ہمیں بہت اچھا لگے گا ہمیں. تو آج ہماری موضوع ہے کامیابی کیا ہے، کامیابی کو کیسے حاصل کیا جائے، اور کامیابی کے راستے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کامیابی کیا ہونی چاہیے اور ایک انسان کو کیا کرنی چاہیے. کون سا راستہ موزون راستہ ہے، شارٹ کٹ، تاکہ ہم اپنی منزل کو طے کریں. زندگی میں بہت سی رکاوٹیں آتے ہیں، بہت مشکل لگتے ہیں ایک چیز کو حاصل کرنا، یا جس طرح لوگوں کی زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلانے اتنی ترقی کے، وہ فلانے یہ کیے، اس نے یہ کیے، اور ہم ابھی تک ایسے ہی. ہمیں کیا ہے؟ تو واقعی کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بلاکیج آپ کے اندر ہوں گے کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. اور ہو سکتا ہے وہ آپ کی خیالات ہو سکتا ہے آپ کے نیگیٹیو خیالات ہو، یا ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کے رائے یا آپ کے غلط ہو. اور یہ کس طرح کی، جس طرح کے عائشہ نے ایکسپیرینس شیئر کیے تھے، ایک بڑی خوبصورت دنیا جو انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور کیونکہ ان کے آپ جذبات دیکھ رہے تھے، ان کے آپ کے ایکسپریشن، آپ وہ آواز کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دلی خلوص سے جو ایک انسان بات نکلتے ہیں، ان کے آواز سے پتہ چل جاتے ہیں کہ کتنے وہ ایک دل سے بول رہے ہیں اور دل سے وہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو ایک دلی خلوص ملنے کے اور سچے ایک نالج حاصل کرنے کے لیے بہت سی تلاشیں کرنی پڑتی ہے، اور وہ سچائی جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. تو آج ہمارے یہی موضوع ہے کہ کامیابی کیسے اور کہاں سے حاصل کیا جائے. ایک کالر ہے. ہلو، السلام علیکم. ہاں جی، السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کون بات کر رہی ہیں؟ میں زیبا شکیل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی زیبا شکیل، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. میں پہچانا اسٹوڈنٹ آپ کی. جی مجھے آواز سے پتہ چل گیا. زیبا شکیل بالکل بالکل بہت اچھے اسٹوڈنٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کے یہ پروگرام کی توسط سے بس مجھے تھوڑا سا آپ کی ویور سے ایک میسج دینا تھا. جی بالکل اپنے لحاظ سے جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے. جی جی. ایک تو یہ کہ اتنی لائف گزاری تھی، اس میں یہ ہوا کہ پھر بھی بے چینی تھی، تھوڑا سا یہ تھا کہ کچھ طلب تھی، اور یہ تھا کہ مجھے کچھ چاہنا تھا کہ کچھ جو ہے مجھے مل نہیں رہا. اور دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے مجھے کرنا تھا کہ میں کیا کروں، کس سلسلے میں کچھ کرنا تھا. اس کے لیے مجھے کچھ مل نہیں رہا تھا کہ میں کس طرح جاؤں، کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جو نیت اچھی ہوتی ہے
تو اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. ہاں بالکل ساتھ دیتے ہیں. تو انہوں نے راستہ جو نکالا تو وہ آپ کی طرف راستہ نکالا ریل سائنسز. بہت تو اچھا. جب میں وہاں پہنچی تو اللہ ماشاء اللہ. ہیلو جی جی بالکل آواز آ ہاں رہی جی. تو جب وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور انعام سے نوازا. آپ کا لیکچر سنا تو جو کہتے ہیں نا کہ ٹیچر ملنا, سنسیئر ملنا جی اور پولائٹ اور ہر طرح سے ہیلپ فل, وہ ایک طرح کا انعام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کا. تو وہ مجھے آپ کی صورت میں ملا. بہت شکریہ. میں بہت شکریہ. یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے جب میں نے کلاسز لی ہیں, ظاہر ہے ابھی تو میں بالکل ہی ABC سے واقف ہوئی ہوں کہ کیا چیز ہے ریل سائنسز, کیا چیز ہے. ابھی ہماری ABC ہی چل رہی ہے, تھوڑے سے میں نے لیولز کیے ہیں, لیکن اس میں جہاں تک میں بتا رہی ہوں وہ میں آپ کے ویورز کو تھوڑا سا شیئر کروں گی. جی بالکل آپ شیئر کریں. ہاں جی, کہ اب تک جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں نے سیلف ہیلنگ جو کری ہے تو تقریباً 100% جو میں چاہتی تھی وہ مجھے ملا ہے. جس میں سمجھنے کے جو میری ایک دل کا جو سکون ہوتا ہے جو ہمیں ملتا نہیں ہے, جو مجھے چاہیے تھا کہ کس طریقے سے میں لے سکتی ہوں, وہ مجھے اچیو کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے. بہت اچھا. سکون ہوتی ہے, راحت ہوتی ہے, اور دوسروں کو جو ہیلپ کرنے کا موقع ملا. ظاہر ہے اس میں بھی ابھی تو میں چھوٹی چھوٹی سی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے میں بھی کر رہی ہوں کہ وہ میں کر سکوں, تو وہ مجھے اچیو ہو رہا ہے کہ میں اس کا رزلٹ پا رہی ہوں, جس کی وجہ سے مجھے جو دلی سکون ہو رہا ہے جی جی اور قلبی اطمینان ہو رہا ہے وہ مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. بہت اچھا. اس کے علاوہ یہ جو ہماری پازیٹیو انرجیز آ جاتی ہیں ہمارے اندر, جس میں ہمارا قناعت پسندی آ جاتی ہے, صبر اور شکر آ جاتا ہے, وہ ہمیں کافی آگے کی لائف ہمیں ایزی کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ ظاہر اس کے ساتھ ریموو ہو جاتی ہیں, جیسے جس میں ہماری جس کی وجہ سے اسٹریس آ جاتا ہے اور اینگزائٹی آ جاتی ہے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ڈپریشن میں کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ چیز ہماری آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اس چیز سے ماشاءاللہ سے یہ ہوا کہ ہم اس سے نکل آئے. زیبا عبادات میں کتنا مزہ آتے ہیں سمدھا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, وہ یہی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی عبادات بھی کرتے تھے, نماز میں اب کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی, کبھی کچھ ہوتا تھا, کبھی دھیان کدھر جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے. لیکن اب جو ہے ظاہر جب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اپنے اوپر, تو سمدھا ہیلنگ کو اپنے اوپر اپلائی کر کے جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں اور پھر اس کو ہم کرتے ہیں تو وہ ایک طریقے کا جیسے مراقبے میں چلا جانا ہوتا ہے, یا جس طریقے سے میڈیٹیشن ہماری ہو جاتی ہے, وہ چیز ہے کہ ہماری جتنی بھی نیگیٹو جو ہماری انرجیز ہوتی ہیں, جو نیگیٹو سوچ ہوتی ہے, وہ ہماری ریموو ہو جاتی ہے, اور ہم اتنا سکون کے ساتھ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں اس میں بھی بہت فرق آ جاتا ہے. بہت یہ چیز ہماری ایک تو یہ مجھے اس کا بہت زیادہ, میں ویورز کو یہی کہوں گی کہ یہ چیز بہت کام کرتی ہے, بنسبت یہ کہ آپ اور چیزوں کو تلاش کریں, لیکن سب سے پہلی جو ہے ہماری وہ یہی چیز ہے کہ ہمیں اپنی پازیٹیو انرجیز کو اپنانا چاہیے. ہماری بہت سے بیماریاں جو ہیں وہ ہماری خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہیں. اچھا زیبا, بات ہے کہ کچھ لوگ فرق نہیں کر سکتے نیگیٹو اور پازیٹیو فورس کی, تو یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایکسپرٹ بھی ہے, وہ اپنے یا تو شاید وہ اپنے بزنس کی خاطر کچھ اس طرح کی باتیں کرتے کہ سمدھا یا کوئی اس طرح کی, یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو باتیں. بات یہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, اپنے اپنے جو ان کی نیڈس ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے, ہمیں یہ چیز مل جائے. بالکل بے شک یہ ہوتا ہے. اب اس میں HMS میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کے گولز ہیں, آپ کے کچھ ہے, وہ آپ کے اچیو کرنے میں بڑی ہوتی ہے سپورٹ. اس میں بھی یہ کاؤنٹ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ کی پازیٹیو انرجیز, آپ کی طاقت اتنی آ جاتی ہے, پھر آپ کا کانفیڈینس لیول اپنے آپ بڑھ جاتا ہے, آپ لوگوں سے بات کرنے لگ جاتے ہو, تو وہ چیز آٹومیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اچیو کرنے لگ جاتے ہیں. تو جو لوگ اپنے بزنس میں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کامیابی حاصل کر لیں, یا ہم اپنے اسکول کالج میں ہم اپنا کرنے لگیں, تو وہ کانفیڈینس لیول جب ہائی ہو جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی پھر ہوتا ہے کہ وہ کامیابی اس کو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جاتی ہے.
اور اس کے علاوہ کنسنٹریشن آ جاتی ہے. جب آپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ یہ چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو جب دلی اطمینان آپ کو اتنا نصیب ہو جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے, تو آپ دوسری چیزوں کے لیے جیسے آپ جس کی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ اس میں کنسنٹریشن آپ کی خود بخود بڑھ جاتی ہے, بجائے اس کی کہ آپ جیسے ڈسٹرب ہوا ہوا ڈسٹرب مائنڈ میں جو ہے آپ ادھر ادھر آپ اپنی دوسری چیز نہیں پا سکتے کیونکہ آپ کا ڈسٹرب ہے, آپ اسٹریس میں ہیں, آپ جو ہے ڈپریشن میں ہیں, تو آپ کی جو نیڈس ہیں دوسری جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کامیابی حاصل کروں تو وہ تو نہیں ہو سکتا. پر مائنڈ اتنا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, آپ کو دلی سکون اطمینان ہی نہیں ہے. لیکن دلی سکون اطمینان یہ ہے کہ میں پھر وہی کہوں گی کہ ریلیجن سے وابستہ یہ چیز ہے, اس طرح سے روحانی طاقتیں ہیں کہ جب ریلیجن میں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ نیگیٹو سوچ مت رکھیں, پازیٹیو سوچ رکھیں, آپ کسی سے جیلسی مت رکھیں, حسد نہ رکھیں, اپنا نعت پسندی آ جاتی ہے, صبر شکر آ جاتی ہے. تو جس میں آپ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ اتنے قناعت پسند ہو جاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ کی خواہش اتنی نہیں رہتی. خواہشات ہوتی مادی خواہشات ہیں, پھر آپ اس سے تھوڑا سا ہٹنے لگ جاتے ہیں. اچھا, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی آپ کو مثبت انرجی دیتے ہیں. بالکل میں یہی ریورٹ سے کہنا چاہ رہی تھی کہ میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ڈسٹرب ہیں, اگر آپ میں اسٹریس ہے, اور زیادہ تر اسٹریس اور ڈپریشن آپ کی مادی ضروریات کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مل نہیں پا رہی ہوتی ہیں, یا جیلسی ہو جاتی ہے, یا دوسرے کو دیکھ کے حسد ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں جو نیگیٹو انرجیز ہیں یہ ہماری ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہیں سمدھا ہیلنگ کے تھرو. سمدھا ہیلنگ اور HMF اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کی کنسنٹریشن اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کی بڑھ جاتی ہیں, کانفیڈینس لیول بڑھ جاتا ہے, آپ کے دلی اطمینان آ جاتا ہے, آپ اکتفا کرنے لگ جاتے ہو جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بس میں اس پہ ہی خوش ہوں, اور آپ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں, آپ لوگوں کی نیڈس کو چاہ لیتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے ان کی ہیلپ کروں. اور جب آپ کے پاس ایک طاقت آ جاتی ہے کہ آپ ہیلر بن جاتے ہیں, ایز اے ہیلر کام کرنے لگ جاتے ہیں, تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اتنی سکون ڈال دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے کام کچھ آئے. اور جب آپ کام کرتے ہیں فی سبیل اللہ بھی آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو جو سکون بخشتا ہے وہ کسی مادی چیز کو حاصل کرنے سے ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ میں نے اس کو کیا ہے کہ میں ابھی تو میں ظاہر ہے میں نے آپ سے بتایا کہ میں ایلیمنٹری یا ABC ہی سیکھ پائی ہوں, جو میں نے تھوڑا بہت لیولس کیے ہیں, تو اس کے تھرو میں نے ابھی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لیا ہے. جو لوگوں سے میں نے کہا کہ میں چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر میں دیکھتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا, لیکن وہ 90%, میں 10% تو خیر نہیں ہو سکا ہوگا, لیکن 90% کہہ سکتے ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں وہ ماشاء اللہ سے 1 سیشن یا 2 سیشن میں ہو جاتی ہیں. اور جب لوگ مجھے اس کا رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو خوشی ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو وہ بیان کرنے سے باہر ہے, وہ بڑے دلی سکون ہوتے ہیں. بالکل بالکل قلبی ہم نہیں کر سکتے کہ جب ہم نے کسی کو کچھ دیا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ دینے والا ہاتھ ہے وہ زیادہ اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال دیتا ہے. اب آپ اگر اس نیت کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا, آپ انٹری لے لی آپ نے کہ میں نے سمدھا ہیلنگ لی ہے, اب آپ نے انٹری کر لی, اب اس کی جو سبیل بنائے گا آگے وہ اللہ تعالیٰ بنائے گا. وہ آپ اللہ تعالیٰ پہ اکتفا کریں, وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے آپ کا کہ نہیں یہ جو انرجیز ہیں ظاہر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی ہیں, اشرف المخلوقات کے لیے. تو جب آپ اس پہ بلیو کر کے آپ چلیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ ہاں کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ضرور شفا دے گا اگر ہماری نیت اچھی ہے, یہ ایسا ہو جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیتا ہے. تو میں یہی ریورٹ سے کہنا چاہوں گی کہ ضرور آئیں, لیکچر سنیں, اور لیکچر جیسے میں نے لیکچر سنا تھا اور پھر میں نے فوراً کلاس کے لیے ایڈمیشن لیا, تو لوگ ایٹ لیسٹ آئیں, لیکچر سنیں, اور جب ان کا دل مانے تو پھر وہ اس کو کریں, لیکن آئیں ضرور اور پلیز اس کو دیکھیں. یہ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, اور ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو میں 100% یہ بھی میں کہہ سکتی ہوں بالکل دعوے کے ساتھ کہ جو ٹیچر ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں وہ سنسیئر ہونا چاہیے, وہ پولائٹ ہیلپ فل ہونا چاہیے, اور بے غرض ہونا چاہیے جو ہمیں یہاں پہ مل چکا ہے. تو وہ چیز بہت ضروری ہے کہ ٹیچر ہمارا کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیچر پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹیچر ہمارا, بعض دفعہ ٹیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سب کا احترام ہوتا ہے کہ ٹیچر ہوتا ہے جو کہ جس نے جتنا بھی سکھایا, لیکن کیسے سکھایا اور
کس طریقے سے سکھایا وہ ہمیں آخر تک یاد رہتا ہے اور وہی اس کی بڑائی ہوتی ہے. تو وہ ٹیچر ہمیں ایک نعمت کے طور پر آپ جو ہے وہ ہمیں ملے. بہت اچھا, بہت خوب. زیبا تھینک یو, آپ کے جذبات, آپ کے ایک مثبت انرجی, آپ کے ایک مثبت گفتگو کے طاقت کو ہم آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ضرور خاص طور سے اسی لیے فون کیا کہ میں یہاں پہ آ کے تو ویورز کو آپ کے تھوڑا اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں, جو کہ ظاہر میرے سچ جو بات ہے وہ میں عوام تک لے کر آنا چاہ رہی تھی. اور دوسرا یہ کہ آپ کا بھی مجھے شکریہ ادا کرنا تھا سب کے سامنے کہ یہ آپ ہی ہیں جس نے ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے, اور جو کہ بالکل صحیح اور رائٹ پلیٹ فارم ہے جس پہ ہمیں آنا چاہیے, جس میں ہماری نیڈس پوری ہوں گی, جس میں ہمارے دل کو جو سکون چاہیے وہ ہمیں تسکین ملے گی, فرحت ملے گی. وہ چیز کہیں اور نہیں نصیب ہوتی. یہی چیزیں ہیں جب ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور ہم فرحت بخشتے ہیں, ہمارے دلوں کو تقویت پہنچتی ہے, ہم میں انرجی پیدا ہوتی ہے. یہ چیز جو ہے اور کسی مادی ضروریات سے نہیں پوری ہو سکتی. مادی ضروریات آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے نصیب سے ملتی ہیں, لیکن یہ جو طاقتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں رکھی ہوئی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے, اور وہ آپ کے تھرو ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے میں آپ کی کلاسز آگے اور کنٹینیو کروں گی. بالکل بہت بہت, یعنی انرجی, آپ کے مثبت انرجی جو ہے نا وہ ویورز تک پہنچ کے, یا آپ مثبت گفتگو کے لیں, لیکن یہ ایک انرجی, ایک طاقت ہوتی ہے. بہت شکریہ زیبا, آپ نے کال کیا, تھینک یو, اللہ حافظ. بڑے خوبصورت بات کہی زیبا نے, اور بہت لمبی تفصیل سے بات کہی. بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بڑے اچھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مثبت انرجی اور مثبت انرجی کی بات انہوں نے کہی ہے. دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے, نیگیٹیو بات یعنی وہ جو منفی سوچیں ہیں یا منفی رویہ ہیں, منفی بات ہے. کبھی کبھی کچھ اچھے چیز ہوتے ہیں تو ہماری سوچ جب نیگیٹیو ہے وہ چیز ہمیں اچھے نہیں لگتے, کیونکہ ہماری سوچ ایسا ہے کہ اچھے چیز بھی ہمارے لیے بلا جیسا بنتا ہے, برا بنتا ہے, اچھا نہیں بنتا ہے, یا اچھا لگتا ہی نہیں ہے اچھے چیز ہو بھی, تو وہ ہماری سوچ ایسے ہوتے. کیونکہ سوچ ایک ایسی بڑی نیگیٹیو اور پازیٹیو طاقت ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے بہت نیگیٹیو چیز کو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے, اور کبھی کبھی ہم پازیٹیو چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ ہماری نالج, مطالعہ اس پہ نہیں ہوتی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. بہرحال ہم زیادہ تر مثبت چیزوں کے لیے نیگیٹیو سوچتے ہیں, تو اس لیے آپ کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں. ایک بار آپ ذیل سائنسز کی طرف آئیں. تو ایک دوسرا کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ نور شبیر بات کر رہا ہوں. جی نور شبیر جی. سر وہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے اس میں لیول 3 میں جو ہے نا اس کا جادو ٹونے کا اثر ختم ہوتے ہیں. جی بالکل ختم تو ہوتے ہیں. کیا یہ پرماننٹ ختم کرتا ہے یا صرف عارضی طور پہ؟ اگر پرماننٹ ختم کرتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کرنا ہے؟ جی بالکل پرماننٹ ختم کرتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو طریقہ بتا دوں گا, آپ تشریف لیں, میں طریقہ بتا دوں گا. ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں, بالکل ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے کوئی بھی چیز اگر ہٹتے ہیں تو دوبارہ تو ہو نہیں سکتا ہے. اگر اتنا پازیٹیو طاقت فورس ہے کہ ایک چیز کو ہٹا دے اس نے نا, تو دوبارہ بھی وہ یہ کر سکتا ہے کہ دوبارہ بھی اگر کوئی چیز آئے ہٹا سکتا ہے نا. تو کیا دوبارہ وہ پاور ختم تو ہو نہیں سکتا ہے نا. اگر ایک بار آپ کے پاس اس طرح طاقت آ گئی تو دوبارہ بھی وہ ہو سکتا ہے, ختم ہو سکتا ہے. اگر آئیں تو پہلے تو آتا ہی نہیں ہے, جڑ سے ریموو کر دیتے ہیں. اگر آئیں بھی تو دوبارہ اس کے علاج ہے, اس کا طریقہ ہے. سمدھا ہیلنگ میں اور HMF میں نیگیٹیوٹی جیسے جادو ہے, نظری بد یا کوئی جو جین بھوت ہے, ایسی چیزیں جو مقصد جو مضر کی ہے, یا
یا کوئی بھی ایسا کوئی ہمارے بلوں کے خیالات ہو، سائیکولوجیکل ہو وہ چیز، تو وہ تو بالکل کیور ہو جاتے ہیں، علاج ہے اس کے سمدھا، بالکل پاورفل علاج ہے. آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ، یہ علاج بالکل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ، شکریہ. اللہ حافظ. نیگیٹو بات دیکھیں، انہوں نے بات کہی تھی نیگیٹیوٹی. نیگیٹو کچھ بھی ہو سکتا ہے، خیالات ہو سکتے ہیں آپ کے، جو ہے جن ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور ایسے نیگیٹو. سائنس نے بھی یہ ثابت کیے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ نیگیٹو فورسز ہوتے ہیں، اور یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہو رہے ہیں جو چیزیں مضر اثرات تو ماحول کے ہوتے ہیں انسان پہ، تو وہ جو بھی آپ اس کو نیگیٹیوٹی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جادو بھی ہوتے ہیں، نظری بد بھی ہوتے ہیں، اور جین جیسے مخلوق بھی ہیں، جین بھوت جیسے مخلوق بھی ہیں، چڑیلے بھی ہیں، بھوت بھی ہیں، اور ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہے، کوئی نیگیٹو چیزیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نیگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کے لیے سمدھا کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ کی گھر، آپ کے ماحول، آپ کی جو بھی گھر کے ارد گرد ماحول ہے یہ صاف ہو جاتے ہیں. اور آفس ہے آپ کی، کوئی نیگیٹیوٹی اگر آپ کے بزنس پلیس میں یا کہیں پہ بھی، بلکہ آپ ایک ایسے مالج بن جاتا ہے کہ کسی بھی اگر ایسے کوئی نیگیٹیوٹی ہو آپ اس سے نکال سکتے ہیں، ریموو کر لیتے ہیں اس سے، اور تاحیات ختم ہو جاتے ہیں، وہ چیزیں دوبارہ نہیں آتے. اور اگر خدا نہ خواستہ آئیں بھی تو دوبارہ آپ کے پاس وہ طاقت ہے، اس سے ریموو کر دیتے ہیں. مثبت انرجی ہے آپ کے پاس. اس طرح زیبا شکیل نے بات کہی، عائشہ نے بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ ایک مثبت انرجی ہوتی ہے. سمدھا میں اپنے ایکسپیرینسز اس نے شیئر کیے تھے. ایک مثبت طاقت ہے آپ کے پاس، اور انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور اس سے بہت ساری نیگیٹیوٹی کو ریموو کر دیتے ہیں. حتیٰ خیالات کی نیگیٹو فورس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو خیالات ہمارے جو ہے وہ دوسری نیگیٹیوٹی سے پاورفل ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے نیگیٹو خیالات جادو سے بدتر ہے، جن بوت سے بھی بدتر ہے، وہ نظری بد سے بھی بدتر ہے. وہ آپ پر سب سے زیادہ اثر کرتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کی زندگی کو خراب کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ آپ کی نیگیٹو یعنی منفی خیالات ہے. منفی باقی چیزیں کہتے ہیں، منفی چیزوں میں لگے رہنا. ہمارے خیالات کی دنیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اس وجہ سے ہم دنیا کو غلط کریٹ کرتے ہیں. اپنی دنیا کو غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں، لیفٹ پہ جاتے ہیں. زیادہ تر ہماری گاڑی جو ہے نا لیفٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں. رائٹ پہ اتنا زیادہ کچھ چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، تو لیفٹ پہ کیونکہ خوف ہمیشہ میں رہتا ہے تو ہم وہ لیفٹ پہ جاتے ہیں. کہا جاتا ہے جو ڈر گئے وہ مر گئے. یہی وجہ ہے کہ لیفٹ ہم چلتے ہیں، اور آخر ہماری زندگی پریشانیوں، ناچاکیوں اور ایسے چیزوں میں جاتے ہیں. اس نیگیٹو انرجی کی وجہ سے ہماری زندگی جیسے کہ کوئی کے اندر ہے. لیکن ایک راستہ یوں بھی ہے جو آپ کے لیفٹ ہے، آپ کی جو رائٹ ہے، آپ کی جو طاقت ہے، وہ رائٹ وے جب ہم اختیار کرتے ہیں اس میں مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے، بالخصوص قلبی سکون حاصل ہوتی ہے. وہ انرجی جو قلب کو سکون دیتے ہیں، جو آپ کی روح کو تازگی دیتے ہیں، وہ ہے مثبت پاور، مثبت انرجی، مثبت طاقتیں جو آپ کے اندر بھی ہیں اور آپ کے ماحول، آپ کی دنیا میں بھی ہے. اس لیے آپ کیا کریں گے کہ اپنے مثبت انرجیز کو ڈیولپ کر کے اسے ریلیز کر کے انکریز کر کے اس کی فریکوینسی کو
ہائی کرتے ہوئے ہم کسی ہائی فریکوینسی فورس کے ساتھ ملتے ہیں، اور جب مل گئے ہم کسی ہائی فریکوینسی فورس کے ساتھ تو ہمارے وجود میں وہ طاقت آ جاتے ہیں، محسوس ہونے لگتے ہیں، ہمیں وہ طاقت ہمیں محسوس ہونے لگتے ہیں. تو اس لیے آپ ہمیں کال کریں اور اپنی رائے ہمیں بتا دیں، مثبت انرجی اور نیگیٹیو انرجی، نیگیٹیو انرجی اور پازیٹیو انرجی کیا ہے، کیسے فائدہ اٹھایا جائے. اور دوسری بات، ایک اور بات جو بڑی اہم بات ہے، وہ ہمارے جو موضوع ہے وہ ہے کہ کامیابی کیسے. دونوں راستوں پہ کامیابی مل سکتے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، دونوں پہ کامیابیاں تو مل جاتی، لیکن ایک جو نیگیٹو راستہ ہے اس پہ تو آپ کو زندگی کو انجوائے کبھی نہیں کر سکیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیگیٹو سے اس پیسہ حاصل کیا، آپ کہتے ہیں وہ بڑی چڑچڑے انجوائے کرتا ہے. نو 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 نو، آپ غلطی پر ہیں، آپ بہت غلط کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے. اب یقین مانے ان کی زندگی بڑے عذاب میں ہے. آپ تو سمجھتے ہو کہ اس کے پاس وہ بنگلو زبردست ہے، وہ گاڑیاں، وہ لوگ جو اس کو سلوٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں، واہ کیا شان شوق. نہیں پتا آپ کو، میں مالج ہوں، مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں اس طرح لوگوں کے مالج ہوں، میں نے علاج کیے، میرے پاس دنیا آتے ہیں. آپ کو نہیں پتا زندگی کتنے عذاب میں ہوتی ہے. کبھی زندگی انجوائے نہیں کر سکتا ہے، سکون نہیں ہوتا ہے اس کی، ایک لمحہ بھی وہ انجوائے نہیں کرتے. اور اس وجہ سے آپ غلط فہمی میں ہیں کہ شاید نیگیٹو سے میں چاہوں تو وہ حاصل کر لوں گا یا کر لوں گی، اور مجھے جب ہو جاتا ہے تو میں بڑی شان شوکت میں ہوں گی، میرے پاس وہ ہوں گے، میرے پاس ایسے عزت ہوں گے. آپ ایک بار اس سٹیج تک تو جاؤ، آپ کے لیے کتنی رکاوٹیں آئیں گے، کیسی حالت ہوں گے آپ کے قلبی سکون بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کو پھر رات کو نیند نہیں آتے، دن کو سو جاتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، یا ٹائم پہ ہم نہیں سو، قلبی طمانینت نہیں ہوتے، دل سے ہنسی نہیں ہوتی، نہیں نکلتے، مصنوعی بناتے رہتے ہیں. ارے ایسے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا. علم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ احساس کمتری کی شکار ہوتے ہیں. اس طرح لوگوں میں سکون نہیں ہوتی ہے جو نیگیٹو وے کو اختیار کرتے ہیں. اس طرح لوگوں سے ایک نیگیٹو انرجی نکلتے ہیں. سائنس نے بھی ثابت کیا نیگیٹو پازیٹیو انرجی، سائنس نے یہ ثابت کر چکے ہیں. مذہب تو کب سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان نیگیٹو ہے تو اس سے نیگیٹو انرجی نکلتے ہیں. وہ نیگیٹو پاور اس کے ماحول پہ اثر کرتا ہے، برا اثر کرتا ہے. اگر آپ کے ماحول میں نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، تو آپ بتائیں آپ کس طرح صحیح زندگی گزار، آپ کس طرح زندگی کو انجوائے کر سکتے. مثبت انرجی، مثبت پاور ایک بہت بڑی طاقت ہے. مثبت تھنکنگ آپ کی بہت بڑی طاقت ہے. اور کچھ لوگ کچھ چیزیں، کچھ ایکسرسائزز کرتے ہیں، مثبت تھنکنگ کا کوشش کرتا ہے، لیکن بعض وقت نہیں ہوتے اسے. اس کا وجہ کیا ہے کہ وہ طرز ان کی صحیح نہیں ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی نیگیٹو ہو رہے، کوئی کام ہے، کوئی نیگیٹو ہو رہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں، وہ بھی مثبت سوچتا ہے، اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، نیگیٹو ہوتا رہے. نہیں، ایسا بھی نہیں. اس کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ نیگیٹو ہو رہے ہیں، یہ حقیقت ہے اس کے. اس کو اگنور نہیں کرنا کہ اس کی حقیقت نہیں ہے. ایسے جب آپ سوچیں گے کہ اس کی حقیقت نہیں ہے تو پھر آپ مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے. مثبت طریقے سے مسئلہ کو حل کرو، پہلے قبول کر لے اس کو، پھر مثبت طریقے سے اس کا حل کریں. یعنی مثبت سوچ کے کہ یہ کام انشاءاللہ میرے سے ہوں گے، یہ میں
کر سکوں گی یا کر سکتا ہوں، تو بہت اچھا اور آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے. ایک کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر سما صاحب. جی میں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمت اللہ شاہ بات کر رہا ہوں. جی نعمت اللہ شاہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اور کیسے چل رہی ہے آج کی آپ کی طبیعت وغیرہ صحیح چل رہی ہے؟ بہت اچھے الحمدللہ، بہت انرجیٹک، بہت پاورفل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے بھی آپ کے یہاں سے کورس کیا ہے، شاگرد ہوں میں آپ کا. اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا. جی اور بلکہ میری فیملی نے اور میں نے اور بہت سارے دوستوں کو بھی آپ کے یہاں سے بھیجا کورس کروایا. ماشاءاللہ سب مستفید ہوئے ہیں. جی اور اللہ کی طرف سے وہ انسانیت کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے آپ کو بھی دعائیں دے رہے ہیں اور لوگوں سے بھی دعائیں لے رہے ہیں. بہت شکریہ. سلسلہ ہے محبت کا اور محنت کا جو جاری و ساری ہے، ایک فیض ہے جو جاری ہو گیا ہے. واقعی محبت کا سلسلہ ہے. جی اصل بات یہ ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کا جو سفر ہے وہ جاری ہو گیا ہے. بہت زبردست خوبصورت بات کہی آپ. چل رہا ہے، کیا روشنیاں ہیں پھیل رہی ہیں. بہت اچھا. اور شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم بہت سے لوگوں کو ایک فلاح کا راستہ دکھایا ہے. بہت خوب، بہت اچھا، بہت 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 شکریہ. اور آپ نے ایک بہت خوبصورت لفظ استعمال کیے کہ ایک مثبت راستہ ہے، ایک روشنی ہے جو چل رہے ہیں اور دوسرے لوگ یہ ہے کہ اور بھی لوگوں کو ہم اس طرف راغب کر رہے ہیں. اچھا. اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے رہا ہے اور وہ بھی اس آج کی نئے دور سے اور نئی چیز سے اور نئے طریقہ علاج سے مستفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے، فائدہ پہنچ رہا ہے. سچی بات یہ ہے. بہت خوب بہت خوب. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا پایا، کتنا آسان؟ بہت ایزی ہے، اس کو سیکھنا آسان ہے. جب وہ استاد اچھا ہو، سکھانے والا اچھا ہو، راستے خود بہت آسان ہو جانا. ایک بات تو یہ ہے. جی بالکل. جی دوسرے یہ کہ اس سے ہم نے بھی آزمایا ہے، ہمارے دوستوں نے بھی آزمایا ہے اور اس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے. لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، انہیں شفا پہنچتی ہے اور شفا من جانب اللہ ہوتی ہے اور یہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے اور لوگ فیضیاب ہوتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں. نعمت اللہ شاہ صاحب بات کریں. جی بہت خوب. ہاں بالکل. بہت ماشاءاللہ آپ بڑے ایک اچھے ایک مثبت اور آپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی زیل سائنسز کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور لوگوں کو جو ہے جانب جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھیجتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ بھی یہ کریں تاکہ آپ بھی انسانیت کی فلاح کے کام میں جو ہے ہمارے ساتھ ہاتھ بٹائیں. آپ لوگوں کے محبت سے اور آپ لوگوں کے اتنے زیادہ تلاش سے جو آپ لوگوں کو اسٹوڈنٹس اور لا رہے ہیں اور جو لوگوں کو درد دکھ ہے گفٹ کر دیتے ہیں. ہم کتابیں بھی بتا دیتے ہیں، ان کو کتابیں گفٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کی لکھی لیے، آپ پڑھ لیں، سمجھ میں آ جائے گا. نیٹ پہ ہے، آپ کی سرچ لائن ہے زیل سائنسز کی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر سمد آن لائن ہوتے ہیں، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. تو کوئی اتنا لوگوں کے لیے اب مسئلہ نہیں ہے، آسان ہو گیا ہے. کراچی میں اس کے سینٹرز ہیں، لوگ سیکھنے آ سکتے ہیں آسانی سے. یہ ایک آسانی ہے لوگوں کے لیے. بہت اچھا، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ہمیں اس کو پھیلانے چاہیے اور لوگوں کو ایک مثبت راستہ جو ہے، ایک خوبصورت راستہ. ابھی اسی پہ بات ہو رہے ہیں کہ اور سب سے اچھی بات یہ کہ یہ شارٹ ہے. بات میری یہ ہے کہ اگر ہم ہومیوپیتھی کا کورس بھی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے 4 سال لگتے ہیں. طریقے سے طب کا کورس کرتے ہیں، اس میں بھی تقریباً 3 سے 4 سال لگتے ہیں کورس میں. اسی طریقے سے ایم بی بی ایس کا کورس بھی تقریباً 5 سال میں محیط ہوتا ہے. لیکن یہاں پر شارٹ پیریڈ کے اندر ود ان اے منتھ آپ اچیو کر لیتے ہیں اور پہلے دن سے ہی آپ اس قابل ہو جاتے ہیں ایک اسسٹنٹ میں کہ آپ لوگوں کو فیض پہنچا سکیں، لوگوں کا علاج کر سکیں، لوگوں کی دعائیں لے سکیں. سب سے اچھی بات یہ ہے. بہت بڑی بات ہے. جی اور اللہ کا شکر ہے، یہ ہمیں فخر کرنی چاہیے نا. جی یہ سالوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے. بہت خوب، بہت خوب. اور آپ کو پتہ ہے نعمت اللہ شاہ صاحب کہ ہم دنیا میں ٹاپ پہ ہے اور ہم کتنی ایک نئے چیز ہم نے دریافت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو خوش رکھے. بہت سب مل کر محنت کر رہے ہیں
اور استاد کے لیے تو جتنی بھی دعائیں آدمی کرے اور جتنی بھی قدر کرے وہ کم ہے, وہ تو الفاظ میں ممکن نہیں ہے بتانا. بہت بہت آپ کے یہ ایک محبت کا راستہ ہے اور ایک بہت محبت ہے آپ سے. آپ کی شفقت ہے, اصل میں آپ کی شفقت ہے, مین چیز تو یہ کہ آپ کی شفقت ہے. ماں باپ کی شفقت بچوں کے لیے ہوتی ہے تو استاد کی شفقت شاگرد کے لیے. آپ میں وہ مثبت انرجی تھے, آپ میں وہ پازیٹیو پاور تھے جو آپ کو یہاں تک ہم سے کنیکٹ کیے. بس یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی کا کرم ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں, اللہ ہی کا احسان ہے. مجھ میں وہ مثبت انرجی ضرور تھے جو ہم دونوں مل کے ہم نے ایک دنیا بنا دی, ایک دنیا کو جو مثبت پیغام ہے لوگوں تک جاتے ہیں اور لوگوں کو شفا مل رہے, اللہ کی طرف سے ہے. یہ شفا مل جانے پر اللہ ہوتے ہیں, سب تو اللہ ہی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, لیکن ایک سبب خیال ڈالتا ہے بندے کے دل میں, بندے کے دل میں خیال آ جاتا ہے اور وہ اس طرح سے نکل چلتا ہے. بالکل, طریقے تو بہت ساری ہیں لیکن ایک طریقہ شارٹ کٹ جس آپ نے بتا دیے, بہت ہی پاورفل شارٹ کٹ اور بہت کم عرصے میں ہے. اور پھر سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, مطلب یہ نہیں کہ آپ علاج کر رہے ہیں تو کہیں بھائی کوئی اس کی سند بھی ہے آپ کے پاس, لوگوں کو اس کا سند بھی مل رہی ہے, وہ ایتھنٹیکیٹ ہو جاتے ہیں باقاعدہ, ایک ادارے سے سند مل رہی ہے کہ ہاں باقاعدہ آپ اس کے علاج کے سند ہے آپ کر سکتے ہیں. جیسے دوسرے ادارے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, سر یہ ادارہ بھی ہمارا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے, یہ بھی بہت اچھی بات ہے. جی بالکل بالکل دیتے ہیں ہم, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ ایک مالج ایک ایکسپرٹ بن گئے, ایز اے ایوارڈ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں اور آپ آگے آپ کر سکتے ہیں, آپ طریقہ علاج کرتے ہے زبردست. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ ماشاءاللہ ہمارے سے میرے خیال میں کئی سال بھی, کتنے 1 سال 2 سال بھی جو آپ ہم سے کنیکٹ ہے, کوئی شخص آپ نے ایسا نہیں دیکھا جو جن کو خدا نہ کرتا کوئی پرابلم ہوا ہوگا؟ نہیں, کوئی پرابلم نہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ نے کتنے لوگوں کے علاج کیے اور لوگوں نے, بس بے شمار لوگ ہیں, اب گنتی تو نہیں کر پاتا آدمی. بالکل نہیں, میں کام کی گنتی نہیں کہہ سکتی. میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ کتنے لوگوں کا علاج کیے اور نے اتنے لوگوں کا علاج کیے, تو وہ ان کو کوئی کسی قسم کی ابھی تک کوئی پرابلم ہوا ہی نہیں. بالکل نہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کسی کو ایک میں سیشن میں, کسی کو 3-4 سیشن میں فائدہ ہوتا ہے, اتنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ. ہاں بالکل بالکل, وہ تو شفا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ایک آدھوں کو نہ بھی ہو. لوگوں کو ایک بیماری ایک دفعہ میں آپ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پہلی دفعہ میں تو شفا نہیں ہوتی, آہستہ سے آپ 3-4 خوراک لیتے ہیں تو وہ سب جا کے اثر ہوتا ہے. جی جی, تو اسی طریقے سے آپ بھی اسی 3-4 کلاسز میں بالکل آپ ویسے پہلے دفعہ میں اس کو پتہ چل جاتا ہے. پہلے اچھی بات یہ, تو میرا مطلب یہ تھا خوراک کی اس کو اثر کرتی ہے. نعمت اللہ شاہ صاحب, میرا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک مثبت انرجی ہے, پازیٹیو انرجی ہے جو کہ یہ اچھے اثرات کرتے ہیں, اس کے مضر اثرات نہیں ہیں. تو آپ اس کو ایک روحانی طاقت کہہ سکتے ہیں. روحانی طاقت ہے, اور انسان کے اندر روح ہی سب سے بڑی انرجی ہے, اور روح سے بڑی انرجی کوئی نہیں ہے, اور وہ روحانی انرجی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. بالکل بالکل, سب سے اچھی بات یہ ہے. اور یہ ہم کسی کو کوئی مرید بن کے جس طرح کی وہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم کو ایسا کچھ, بس یہ ہم اس طریقے سے کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا, آپ بھی اس پاور کے ساتھ کنیکٹ ہے. تو سب سے بڑی بات یہ بھی ہے نا, جی ہاں, سب سے اچھی بات ہے. اگر کسی عالم کے پاس کچھ علماء جو کچھ ایسے ہیں, لیکن بہت اچھے علماء بھی ہے جو چیزوں کو بتاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے پاس اگر اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے تو وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے تک محدود رکھنے کی کوشش. نہیں, یہ چیز یہ محدودیت نہیں ہے, سب سے اچھی بات یہ, بلکہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بس میں سب سے زیادہ. نہیں, یہ آپ کی سب سے اچھی قابلیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا رہے ہیں اور وہ لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں. یہ شیعہ سے چراغ جل رہا ہے, روشنی ایک ذریعے سے اس ذریعے پھیل رہی ہے. ہم جو ہے نا پیشنٹ کو مالج بناتے ہیں. جی, سب سے اچھی بات یہ ہے. جس طرح ایک میڈیکل کالجز کے اندر ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر تیار کرتے ہیں. بالکل صحیح. جی ہاں, بس وہی اسی طریقے سے یہ بھی ادارہ ہے, وہاں ذرا دیر لگتی ہے, یہاں جلدی ہو جاتا ہے, بس یہ ہے.
بس یہی بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ویلکم. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو, اللہ حافظ. بڑی خوبصورت بات سامنے آئی ہے کہ مریض کو معالج بنا کے اور پھر ان سے وہ کام کروائیں جو وہ خود ہی بھی کر لے اپنے علاج, اور اپنے گھر والوں کے, اپنے لوگوں کا بھی کر سکیں, علاج کے قابل ہو, اور چاہے وہ بائی پروفیشنل اس کو کلینک بنانا چاہتے ہیں تو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے, اور بڑی حیران کن بات بھی ہے کہ ایک پیشنٹ آپ کے پاس آئے, ایک مریض, اور ان کو آپ نے ایک دن میں ان کا علاج بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, اور وہ آپ خود بھی معالج ہے, اسی وقت لوگوں کے علاج کرنے لگتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور وہ ایسا علاج جس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی جی کیسے ہیں آپ؟ جی جی شکر, الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے غلطی سے ایک سوال کر دیا تھا کہ آپ نے اپنے ویورز کو سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بینیفٹس اس کے بتائے تھے, لیکن آپ نے وہ بات اپنے اسٹوڈنٹس سے کہی تھی. تو پلیز میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سورہ فاتحہ کی جو فوائد ہیں, یا اس کو جو ہے کس طرح سے ہم استعمال کر کے جلد دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو پلیز آپ اس کے بینیفٹس ہم ویورز کو بھی بتا دیجیے. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. آپ نے کہا تھا پچھلے پروگرام میں آپ نے کال کیے تھے نا؟ جی بالکل. ہاں, پچھلے پروگرام میں آپ نے کال کیے تھے, تو میں نے آپ کو جواب دیے تھے کہ آپ کسی عالم سے, کسی بڑے عالم سے آپ رابطہ کر لیں. تو میں تو اسٹوڈنٹ کو بہت سارے مشقیں بتاتا ہوں روحانیت کے حوالے سے, لیکن چلو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ ایک ایسے کام کریں کہ ایک روپے لے لیں. پہلے تو آپ ایک کاغذ لے لیں, ایک بڑی جو 1.5 فٹ کے ہو, 1.5 فٹ, ٹھیک ہے؟ اوکے ڈاکٹر. 1.5 فٹ اس کے اراؤنڈ ہو, ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے بنا دیے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا آپ نے. اس کو آپ نے دائرہ بنا دیا, اور اس کے درمیان جو ہے 1 روپیہ آپ نے رکھ لیے. اس کے درمیان شاید نظر نہیں آتا ہوگا اتنا زیادہ, کیونکہ یہ بہت وائٹ ہے. آئی تھنک نظر آ رہا ہوگا. یہ ایک دائرہ آپ نے بنا دیے, ٹھیک ہے, کاغذ پہ. اور پھر کاغذ پہ آپ نے جو دائرہ بنانے کے بعد درمیان جو ہے نا ایک نقطہ آپ نے دے دیے. درمیان جب آپ نے ایک نقطہ دے دیے, یعنی 1 روپے کے برابر ایک نقطہ دے دیے, اس کو بلو کر دو. بلو پین سے بلو آپ اس کو بلو کر دو. پھر وہ دیوار پہ رکھو. آپ 3 فٹ کے فاصلے میں دیوار پہ آپ چسپکا دو, نقطہ اس برابر ہو. 3 فٹ کے فاصلے میں آپ سامنے رکھیں گے. سائرہ جی 3 فٹ کے فاصلے میں سامنے رکھیں گے. اور 3 فٹ کے فاصلے میں آپ بیٹھ جائیں گے, الٹی پالٹی مار کے, ہاتھوں کے ہتھیلے آسمان کی طرف ہو, کمر گردن سیدھا ہو. اس کو آپ نقطے کو دیکھتے ہوئے, اور یہ آپ قبلے کی طرف, کسی بھی دیوار پہ جو کعبے کی طرف ہو ان کے طرف آپ رکھیں, اس دیوار کی طرف جہاں پر قبلہ ہو, اس سائڈ پہ. تو اس سائڈ پہ آپ جو ہے نا رکھیں, اور پھر اس حالت میں بیٹھے, کمر گردن سیدھا ہو, اور ہاتھوں کے ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو, اور اس کو غور سے دیکھتے جائے, آنکھ چپکے بغیر, اور سورۃ فاتحہ شروع کر دو اونچی آواز سے. اونچی آواز سے پڑھ لے. پھر یعنی حروف جار جسے کہ جار سے پڑھو, اور پھر خفی سے پڑھو, یعنی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے لیکن منہ بند ہو, اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے. جب آپ یہ پڑھیں گے تو یہ جو نقطہ ہے یہ روشنی میں بدل جاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں, میں تو ایسا کرتا ہوں کہ کعبہ معظمہ کا میں ان کے وہ بناتا ہوں تصویر جیسے, تو ان کو ہی دیکھتا ہوں. پروگرام کا وقت ختم ہے. میں ابھی آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ یہ اور
بہتر طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح کے یعنی وہ روشنی بن جاتے ہیں اور وہ روشنی آپ کے نور بن جاتے ہیں اور نور آپ کے وجود میں آتے ہیں اور جو بھی اس وقت آپ دعا مانگتے ہیں اور وہ دعا قبول ہو جاتے ہیں. پروگرام کا وقت بہت کم ہے اس لیے میں اس کو مزید آپ کو اگلی پروگرامز میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ابھی اس پہ آپ عمل نہ کریں, میں اگلے پروگرام میں اور بہتر طریقے سے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. پروگرام کا وقت ختم ہے. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.